حبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا کرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامام ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ یہ سوال ہے جی جناب علامہ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کلمے 6 ہیں، لیکن اسلام میں کلمے کیسے ثابت ہیں اور کہاں سے؟ کیا ان کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے یا حدیث میں؟ برائے مہربانی وضاحت فرما دیجیے۔ میں سبق پڑھا رہا تھا بچوں کو، نور الایضاح ہماری فقہ کی کتاب ہے۔ وہ مجھے بچے کہتے ہیں استاد جی آپ ہر روز کلاس میں ایک بات بار بار کرتے ہیں، ایسا کیوں دہراتے ہیں بات؟ میں نے کہا میں ابھی بتاتا ہوں میں کیوں دہراتا ہوں بات، ریپیٹ کیوں کرتا ہوں بات کو بار بار۔ تھوڑی دیر بچے نے سوال کیا کہ تو استاد جی پھر اس طرح نماز تو نہیں ہوتی نا؟ میں کہا دیکھو یہ پکڑا گیا۔ میں نے کہا آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں نماز کے مستحبات، جو چیزیں نماز مستحب ہیں۔ وہ آیا تھا سوال کہ جو ناک پر کپڑا ہو نا منہ پر، تو ہم دیکھ رہے تھے کہ نماز میں کیا کیا چیزیں باعث کراہت ہیں۔ اس نے ٹھک سے چند منٹ بعد کہا استاد جی پھر منہ پر کپڑا ہو تو نماز تو نہیں ہوتی؟ تو میں کہ یہی بات تو میں اس لیے بار بار ریپیٹ کرتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ نماز کا ہونا نہ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، مستحب کا ڈاکٹر صاحب نے آپ نے ماسک پہن رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو میں نے پڑھائی انہیں عبارت عربی کی، اس میں یہ تھا کہ اتنی منہ پر یہ چادر نہیں باندھتے دیہاتی لوگ اور منہ پورا ٹائٹ کر لیتے ہیں، یہاں تک ڈھانپ لیتے ہیں، ہونٹوں پر اتنی ٹائٹلی چادر آ جاتی ہے کہ ان کی جنبش، ان کی موومنٹ افیکٹ ہوتی ہے۔ اور نماز کے لیے قرات ضروری ہے کہ آپ کے کانوں تک آواز آنی چاہیے، ہونٹوں کی حرکت، زبان کی حرکت اور کانوں تک آواز۔ جب آپ نے ساری اس کی ڈیٹیلز آتی ہیں۔ پہلے کلمے کے بعد آپ مسلمان ہو جاتے ہیں، پہلے کلمے کے بعد آپ کیا ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں، آگے آپ کی ڈیٹیل آتی ہے۔ اور یہ قرآن کریم میں کلمہ ایک جگہ پر کہیں بھی اکٹھا نہیں ہے۔ یہ سوال آپ نے دیا ہے؟ یہ اچھا آپ نے دیا، کہیں بھی ایک جگہ پر لا الہ الا اللہ کا ذکر تو بار کئی جگہ پر آیا ہے، اور محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم وہ آتا ہے، اس جگہ پر آتا ہے۔ تو اس کو کمبائن کیا گیا، دونوں جزء اجزاء قرآن میں موجود ہیں، کمبائن کیا گیا۔ لا الہ الا عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ تو یہ 2 اجزاء ہیں کلمے کے۔ اور جہاں تک 6 کلموں کا تعلق ہے، اجمال ایک میں ہے، ڈیٹیل دوسروں کے اندر موجود ہے۔ تو بھی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ذہن میں وسوسے آتے رہتے ہیں کہ یہ 6 کلمے، وہ 6 کلمے اس کی وضاحت ہے، ڈیٹیل ہے اس کی، اس میں کوئی ایسی حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ احادیث میں موجود ہیں مختلف نا، روایات کے اندر آتے ہیں، فرشتوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور ساری تفاصیل آتی ہیں۔ رجب المرجب شروع ہو چکا ہے جی، رجب کا مہینہ۔ 2 دن سے دیکھ رہا تھا کہ کوئی ایسی بات کہہ دوں کہ جو جس پر کوئی شبہ نہ ہو کہ روایت ضعیف ہے۔ مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12، اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک بھی مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ آپ کے نزدیک 12 ہے اور اللہ کے نزدیک کتنی ہے؟ 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ فرماتے ہیں لوح کے اوپر میں نے لکھا ہے۔ کہاں میں نے لکھ رکھا ہے؟ لوح پر لکھا ہے کہ مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12۔ یوم خلق السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں جس دن میں نے، سورۃ توبہ کی آیت ہے، جس دن میں نے زمین اور آسمان بنائے تھے تو میں نے لوح پر لکھ دیا تھا
کہ یہ جو میں نے کائنات بنائی ہے زمین بطور خاص، اس پر میں نے 12 مہینے رکھنے ہیں۔ کتنے رکھنے ہیں؟ یہ ڈیسیژن کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا ڈیسیژن ہے۔ حافظ صاحب آپ تو دیکھ رہے ہیں سورۃ توبہ کی آیت میں پڑھ رہا ہوں نا جی۔ اللہ فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 مہینے، اچھا یہ بعد از اسلام نہیں، بعثت اسلام کے یعنی بعد یہ حرمت والے نہیں تھے، یہ ایٹ دا ویری فرسٹ ڈے جب یہ کریشن آف دا یونیورس ہوئی ہے، تخلیق کائنات ہوئی ہے، اس دن سے ہی 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب کے اس کے لوح پر لکھ دیا گیا ہے۔ ابھی بکرہ اس حدیث کے راوی ہیں اور امام بخاری کی حدیث ہے۔ رسالت امام نے شاہ فرمایا کہ ان النبی یا قال الزمان قد استدار کہایت یوم خلق اللہ السماوات والارض، آپ نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کے دوبارہ اسی جگہ پر واپس آ گیا ہے۔ کس جگہ واپس آیا ہے؟ یوم خلق اللہ السماوات والارض، جب اللہ نے زمین اور آسمان کو تخلیق فرمایا۔ جس دن یہ کائنات تخلیق پائی، آپ نے فرمایا وہ وقت اب دوبارہ لوٹ آیا ہے۔ یہ سرکل لیتا لیتا اسی جگہ پر زمانہ دوبارہ آ گیا۔ السنہ تو 12 شہرن، سال کے 12 مہینے ہوں گے۔ منہا اربعۃ حرم، جس میں سے 4 حرمت والے ہیں، ذیقعد ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے اور رجب، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ برکت والا مہینہ ہے اور رسول کریم علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے۔ احمد بن حنبل کی روایت ہے ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی اذا دخل رجب، جب رجب کا مہینہ داخل ہو جاتا، قال آپ دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب، یا اللہ اس رجب کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دے۔ کیا بنا دے؟ باعث برکت بنا دے۔ وشعبانہ، اور شعبان کو بھی باعث برکت بنا دینا، اس کو بھی بنا دے اور شعبان کو بھی باعث برکت بنا دینا۔ لنا فی رمضان و بارک لنا فی رمضان، اور ان دونوں مہینوں کی برکات کے صدقے ہمارے رمضان کو ہمارے لیے مبارک بنا دینا۔ یعنی یہ مقدمہ ہے، رجب اور شعبان مقدمہ ہے، پری فیس ہے رمضان پاک کا، کہ آپ دعا فرماتے کہ یا اللہ یہ رجب بھی مبارک کر دے اور شعبان بھی، اور ہمارے لیے برکتیں پیدا فرما دے رمضان کے اندر۔ آپ کثرت سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ وفی روایت، اگلی روایت لے رہا ہوں جی، امام مسلم کی اور احمد بن حنبل کی۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں ان صوم رجب ونحن یومئذ فی رجب، ہم رجب کے اندر روزے رکھا کرتے تھے۔ فقال سمعت ابن عباس، ہم نے ابن عباس سے سنا، یقول کان رسول اللہ علیہ السلام یصوم حتی نقول، آپ جیسے ہم کہتے آپ روزے رکھا کرتے، لا یفطروا، ہم یہ کہتے تھے کہ اب آپ افطار نہیں فرمائیں گے۔ روزے پے در پے، روزے پے در پے پہم، تو ہمیں لگتا کہ آپ اب روزہ افطار نہیں فرمائیں گے، پورے مہینے روزے رکھیں گے۔ بات فالو کر رہے ہیں کہ سٹارٹ لیتے روزے کا، کریم آقا علیہ السلام رجب شروع ہوا، 1 2 3 4 5 لگاتار روزے رکھتے، اور ہم کہتے کہ اب آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے، پورے رجب کو روزے رکھیں گے۔ فرماتے وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُول، اور پھر آپ روزہ افطار کر دیتے، اور ہم کیا کہتے؟ نقول لا یصوم، ہم کہتے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ جب رکھتے تو کنٹینیوسلی 4 5 6 7 8 کنٹینیوسلی، جب بریک آتا، وقفہ آتا، تو پھر اگلے دن بھی روزہ نہیں، پھر روزہ نہیں، پھر روزہ نہیں، پھر روزہ نہیں، ہم کہتے نہیں اب آپ نہیں رکھیں گے، اب آپ نہیں رکھیں گے۔ یعنی یہ آپ کا امام مسلم کی حدیث ہے، کس طرح آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ دوسری روایت طبرانی کی ہے ان رسول اللہ لم یتم صوم شہر بعد رمضان الا رجب و شعبان، رسول کریم علیہ السلام کثرت سے روزے اتنی کثرت سے نہیں رکھتے تھے رمضان کی طرح، جتنا کہ رجب اور شعبان میں روزے رکھتے تھے۔ اس سے اگلی بات میں نہیں کروں گا، اس سے اگلی بات کروں گا تو آن ایئر ہوں، اور پھر کہیں نہ کہیں سے وہ میسج آ جاتا ہے کہ مولانا یہ روایت آپ بیان کر رہے ہیں، اس روایت کو تو ضعیف کہا جا رہا ہے، اس میں فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں ضعیف ہے، وہ سوال زیادہ شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب میں اگر بتاؤں گا کہ ایک روزہ رجب کا رکھنے سے آپ کے 900 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو آپ سے مسجد کی دہلیز سے باہر نہیں جایا جانا، آپ نے یہیں بیٹھے بیٹھے نا
آپ نے فیصلہ کر لینا کہ میں نے یہ سارے گناہ بھی کرنے ہی تو بہت تھوڑے ہیں، 900 سال کے تو ویسے ہی معاف ہو جانے ہیں، تو وہ بات اس طرف میں نہیں جاؤں گا۔ میں آپ کو 900 سال والی روایت نہیں سناؤں گا جو ہمارے ائمہ نے، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ جب یہ گناہوں کی معافی کی بات آتی ہے، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، میرا پلاٹ قبضہ کر لیا، مجھے اسٹیٹ آف مائنڈ میں چھوڑ دیا، مجھے ہلاکت و ذلت میں چھوڑ دیا، زندگی میری پوری تہو بالا کر کے رکھ دی، میری اولاد کا حق کھا لیا، دن کا میرا چین گیا، رات کا میرا قرار گیا، سب کچھ گیا، تو آپ نے ایک روزہ رکھ کے وہ سارا کچھ ہی معاف کروا لیا ہے۔ بڑا کمال ہو گیا شیخ صاحب، یہ تو بڑے کمال کی بات ہے نا۔ میرا استحصال کیا، میرے ایکسپلائٹیشن کی، مجھے کرب اور اذیت میں مبتلا رکھا، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میری زندگی پوری آپ نے اجیرن بنا دی ہے، پوری زندگی لائف میری سٹک اور سسپینڈڈ ہو گئی ہے، اور میں گھٹ گھٹ کے جی رہا ہوں، اور کس قدر کرب میں جی رہا ہوں۔ آپ روزہ رکھ کے 900 سال کے گناہ معاف کرا کے چل پڑے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ وی آر آنسریبل بیفور اللہ المائٹی فار آر ڈیڈس، ہم اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں۔ وہ یہ جو گناہ 900 سال کے معاف ہوتے ہیں، پتہ وہ کون سے معاف ہوتے ہیں؟ وہ اس طرح کے گناہ معاف ہوتے ہیں کہ راہ جاتے ہیں نا، لڑکی سامنے آ رہی تو اس کو آنکھ بھر کے دیکھ لیا، آپ نے بات کی تو میں نے تلخی سے جواب دے دیا، آپ کی عمر کا لحاظ نہیں رکھا، اونچی بولا میں آپ کے ساتھ، آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے کیا جھوٹ کہہ دیا کہ علامہ صاحب کہاں ہے، تشریف لا رہے ہیں؟ تو میں تھا شیخ زید کے پاس، تو میں نے کہہ دیا میں جناح ہاسپٹل پہنچ گیا ہوں، حالانکہ میں تو شیخ زید کے پاس پھر رہا تھا، لیکن آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے کہ مجھ سے کراس کویسچن نہ کرے، میں کہ میں جناح پہنچ گیا۔ اب اچھا چلو بس 5 منٹ پہنچے تو ہنسی ہونی پہنچے، آپ مطمئن ہو گئے میں نے جھوٹ بولا۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے گناہ، یہ معاف ہوتے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی بات کی جائے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہوتے ہیں، ہمارے ڈاکٹر فیاض صاحب جو ہیں یہ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں جب سلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے، یہ اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں، وہ ایک شعر پڑھا جاتا ہے، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب یہ مجھے شعر کا مطلب سمجھ نہیں آتا، یہ دامن مصطفیٰ تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو استحصال ایکسپلائٹیشنز ہوتی ہیں اس کا جواب کون دے گا؟ تو سارے جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، انڈاؤٹیڈلی، بلا شبہ ہم نے دامن مصطفیٰ تھاما ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتا آئیے، کوئی 4 بندے میرے یہ جبے کا دامن تھام لیں، میرا دامن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، میں ادھر جا رہا ہوں تو آپ ادھر ہی جائیں گے نا؟ نہیں، اگر میں یوں جاؤں گا تو آپ ادھر، دامن جو پکڑا آپ نے میرا دامن تھام ہے۔ دامن تھامنے کا مطلب ہے کہ جس ٹریک پہ میں ہوں آپ اسی ٹریک پہ چلیں گے نا۔ اگر میں گیٹ سے باہر گیا ہوں تو آپ گیٹ سے باہر جائیں گے، اگر میں باہر ٹیپس کے تو آپ وہاں جائیں گے، جہاں میں نے جانا ہے وہ دامن جو پکڑا ہوا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو جب آپ نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کا دامن تھاما ہے تو پھر کہاں جائیں گے؟ طریق مصطفیٰ پر۔ کس پر چلیں گے؟ طریق مصطفیٰ پر، سنت مصطفیٰ پر۔ یہ جو شعر آپ پڑھتے ہیں نا، یہ بار بار، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، تھامو تو پھر چلو ادھر جدھر چال چلتی ہے، جدھر چال ہے، جدھر راستہ ہے۔ سنت کہتے ہیں راستے کو اور طریقے کو، سنت عربی کا لفظ ہے، یہ راستے کو کہتے ہیں، طریقت کو کہتے ہیں۔ تو دامن تھاما ہے تو تھامو نا، یہی تو میں کہتا ہوں دامن مصطفیٰ تھامو، اور پھر ادھر چلو جدھر رب کے رسول کی ذات چلتی ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں، دامن میرا تھام رکھا ہے، اللہم آپ کے پیچھے پیچھے ہیں، میں ادھر جا رہا ہوں آپ ادھر جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں اذان آئی مسجد جانا ہے آپ کہتے ہیں نہیں جانا، تو یہ کون سا دامن تھاما ہے آپ نے؟ یہ کوئی دامن تھامنا نہیں ہے۔ اگلی بات کہوں گا تو پھر آپ نے کہنا ہے کہ وہ علامہ صاحب اپنی عادتوں سے باز نہیں آتے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کہتے رہتے ہیں، دامن ایسے تھامے جاتے ہیں، ایسے نہیں تھامے جاتے، جیسے ہم نے دامن تھام رکھا ہے، یہ دامن درست نہیں ہے۔ خواجہ اجمیر معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا وہ آج رات بھی، میں کل بھی تقریب میں تھا، صبح بھی تقریب میں تھا، اب ادھر آ گیا، اب نہیں، اب بھی کانفرنس ہو رہی ہے اس وقت۔ اچھا، انسان سازی کا کام کیا سائنسدانوں کی لیبارٹری میں ہوتا ہے؟ انسانیت سازی کا کام، انسان سازی، دیکھیں آپ لوگ، آپ کی کس نے کی وہ تربیت؟ والدین نے، اساتذہ نے، علماء نے، ٹھیک ہے نا؟ کسی فیکٹری سے آپ
تربیت یافتہ ہو کے آئے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انسان تربیت یافتہ قرار پاتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے مکتب سے پڑھنے کے بعد، یا اس مکتب سے تربیت یافتہ لوگوں کی صحبت کے ساتھ۔ ایسے ہی ہے نا، یہ آپ استاد کے پاس بچہ کیوں چھوڑ کے آتے ہیں؟ اس لیے چھوڑتے ہیں نا کہ اس کی تربیت ہو جائے۔ اللہ کہ انبیاء، رسول اور سلسلہ نبوت ختم ہوا، علماء، اولیاء یہ ورثاء ہیں انبیاء کے، اور سب کانٹیننٹ کے اندر جو اسلام آیا، اب میں تو کیسے آیا اسلام؟ بائی سورڈ، تلوار کے زور پہ؟ تلوار کے زور پہ تو نہیں آیا اسلام، آپ مانتے ہیں اس چیز کو؟ نہیں، تلوار کے زور پہ اسلام نہیں آیا۔ اسلام تو کبھی بھی لا اکراہ فی الدین، اللہ فرماتا ہے دین میں جبر تو ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق کے غلام یہودی تھے، ملازم تھے، آپ کے سب آرڈینیٹ تھے، ماتحت تھے، لیکن یہودی تھے۔ آپ نے آخری وقت تک اسے مجبور نہیں کیا اسلام قبول کرنے پر، فورس نہیں کیا آپ نے، اسلام اس طرح نہیں پھیلا۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اسلام، وہ صوفیاء تھے، اور صوفی کا پہلا وصف ہی ہوتا ہے الذی لا یملک ولا یملک، صوفی نہ خود کسی کی ملکیت ہوتا ہے اور نہ کوئی چیز اس کی ملکیت ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ کیوں نہیں سنتے میری لوگ؟ مجھ پر اگر ڈیفینیشن جو ہے صوفی کی جب آج صادق آ جائے گی تو میری بھی لوگ سنیں گے۔ میری لوگ کیوں نہیں سنتے؟ ظاہر جب ہونڈا پر بیٹھ کے آؤں گا لوگ کہاں میری سنیں گے؟ نہیں سنیں گے نا لوگ میری۔ ہاں، ساری زندگی دو تہی چادریں اور ایک جھونپڑی، اور پھر اللہ کا پیغام، کیوں نہیں سنی جائے بات؟ صوفی اور عالم کی نکاح کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ معصیت کے سوتے جو ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں، گناہ کے سوتے ہی خشک ہو جاتے ہیں۔ بندہ جب ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو میں دیکھ رہا تھا، ابھی کل رات میری ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے بات ہو رہی، کوئی پونے 2 بلکہ 2.5 گھنٹے بات ہوتی رہی، میٹنگ کے حوالے سے میں تھا، 12 فارغ ہوا، وہ یہی بات ہماری ڈسکشن چل رہی تھی کہ نصاب تشکیل دے رہے ہیں، ہم نیا نصاب تشکیل دے رہے ہیں۔ میں ان سے عرض کر رہا تھا کہ کلموا الناس علی قدر عقولہم، کہ کون سی کتابیں نصاب میں ہونی چاہیے، کون سی نہیں ہونی چاہیے۔ میں خود استاد ہوں، میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اب جو سلیبس تشکیل دیا جا رہا ہے، کم از کم اس میں سے وہ جو 500 سال پرانی کتابیں ہیں اس کے حصوں کو حذف کر دیا جائے، اس کی ٹرمینالوجی کو انٹروڈیوس کروا دیا جائے، لیکن اسے آگے نہ کیا جائے۔ میں ان سے گزارش کر رہا تھا اور وہ سن رہے تھے، بات کو جواب بھی دے رہے تھے کہ علامہ صاحب اس کو دیکھتے ہیں، کرتے ہیں۔ لوگوں سے کلام کرو ان کی عقلوں کے مطابق۔ شیخ نے ملتان میں جا کے سب سے پہلے ہندی زبان سیکھی۔ سب سے پہلے کون سی زبان سیکھی تھی؟ ہندی زبان سیکھی تھی۔ آج لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا آپ گلاب شاہ ولی میں 2 خرابیاں آپ کے اندر، ایک تو آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے والے انہوں نے پینٹیں پہننی، پتلونیں پہننی نہیں چھوڑی، آپ ان سے چھڑوا نہیں سکے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پتلون پہننا حرام ہے، اور آپ انگریزی بولتے ہیں، انگریزی بھی یہود و نصارہ کی زبان ہے اور یہ بولنا بھی حرام ہے، آپ دین کا ابلاغ صحیح نہیں کر رہے۔ تو میں نے کہا میرے نزدیک افتخار صاحب دین کا ابلاغ ٹھیک ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا لغت قوم، جس قوم کے اندر جانا ہے اس کی زبان سیکھو۔ کیا سیکھو؟ اس کی زبان سیکھو۔ آپ نے فرمایا تامنوا شرہم، تاکہ تم تامنوا من شرہم، تاکہ تم ان کے شر سے محفوظ رہ سکو۔ ابھی وہ ایک عرب ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، تو انہوں نے، اب بات تو بڑی ترکی سے تھا اور مصر سے تھا، 2-3 صاحب ساتھ کھڑے تھے، تو انہوں نے سوال کیا کہ مولانا یہ جو آپ کی یہ عمارت ہے، کمپلیکس ہے دربار کا، یہ کتنے عرصہ میں تعمیر ہوا؟ تو ساتھ والے کہتے آمین۔ میں خاموش ہو گیا۔ بعد میں کہ آمین کس بات کا کہتے ہیں؟ دعا نہیں مانگ رہے تھے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ کو مسند ارشاد پہ بٹھانا چاہیے۔ تعلموا
لغتی قومن، اس قوم کی زبان سیکھو جس کے اندر آپ کو جانا ہے، جس کے اندر آپ کو جانا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تأمن من شرہم، تاکہ تم ان کے شر سے بچ سکو۔ ڈاکٹر شاہد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ مجھے کہتے ہیں علامہ صاحب یہ میں نے لون لینا ہے، یہ بینک کے اندر ہاؤسنگ اسکیم کے اندر یہ بروشر لے لیں، مجھے پڑھ کے بتائیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو کون پڑھے گا اس کو؟ مجھے بتائیے نا، مجھے تو انگریزی کا الفابیٹ بھی نہیں آتی، میں نے کیسے پڑھنا ہے؟ میں کیسے آپ کو بتاؤں گا؟ آپ کو جواب چاہیے اپنے سوال کا، آپ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ عالم دین ہے، جواب دے گا، یہ بیٹھا ہے ممبر پر جواب دے گا، ورنہ اس ممبر کا یہ حقدار نہیں ہے، اس کو یہاں سے اٹھانا چاہیے۔ بتائے یہ ہاؤسنگ اسکیم جو ہے، مجھ سے پرائز بانڈ کا پوچھیں، آپ پوچھیے افتخار صاحب پرائز بانڈ کا، میں بتاتا ہوں پرائز بانڈ کون سا حرام ہے کون سا حلال ہے، پریمیم ہے کنونشنل ہے، مجھے بتائیے بینک کون سا ہے، میں بتاتا ہوں کہاں حرام ہے۔ مجھ سے پوچھیے کہ ہم نے اسلام کی بینک سے لون لیا وہ کیسے حلال ہے، اور یہ مجھے کل بھی ابھی ایک سوال کر رہا تھا، بلکہ 2-3 استاد سوال کر رہے تھے کہ مولانا یہ جو استاد جی آپ یہ فرمائے کہ یہ نقصان تو ان بینک اسلامک بینکوں میں بھی نقصان نہیں ہوتا، وہ بھی ہمیشہ نفع دیتے ہیں، تو ایک انہوں نے غلاف چڑھا رکھا ہے جی وہ بھی حرام ہے، تو میں کہ ایسی بات نہیں ہے، اگر وہ آپ سے ڈیل کرتے ہیں اور وہ ڈیمنیشنگ مشارکہ پہ ہے بات، آپ سے گاڑی لیز آپ نے کروائی ہے اور یا گھر لیز کروایا آپ نے، ایک اسٹیٹ فارورڈ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ مارک اپ ہے، انٹرسٹ ہے 7%، 5%، 2%، وہ سیدھی سادی بات ہے۔ دوسرے آپ سے ایسا نہیں کہتے، وہ آپ کے ساتھ اشتراک کرتے ہیں، میں نے پوری جمعے پہ بحث کی آپ کے ساتھ، وہ ڈیمنیشنگ مشارکہ پہ بات چلتی ہے، اس کی یونٹس طے پاتے ہیں، دونوں اکٹھے اشتراک کرتے ہیں، وہ لمبی بات ہے، اب میں اس پر سمجھانے پہ نہیں چل رہا، تو میں نے کہا اس طرح ہو جاتا ہے، میں نے انہیں سمجھ نہیں آئی، تو میں نے کہا دیکھیں میری بات، کہتے ہیں ان کو نفع کیسے ہوتا ہے، میں نے کہا چھوٹی سی بات ہے، چھوٹا ہوتا جب میں جاتا تھا بھیرا پڑھنے کے لیے، بس میں بیٹھا، ٹرک کے منہ والی بسیں ہوتی تھی، تو ہماری والدہ جو تھی نا اللہ غری کے رحمت کرے، انہوں نے ہمیں کہ 200-300 دینا ہوتا تھا، 10-20 ان کی نانی تھی، میرا بھانجا بیٹھا ہوا ہے، تو وہ ایسا کرتی میرے نیفے میں پیسے ڈالتی، کچھ ادھر ڈالتی کچھ ادھر ڈال دیتی، کچھ میری ساکس میں ڈال دیتی، کچھ میری پاکٹ میں، میری باڈی کے 5-6 حصوں میں تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال دیتی کہ جیب کٹ جائے، گم ہو جائے تو لاس سارا نہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا اصل میں ہوتا ایسے ہی ہے کہ انویسٹمنٹ کے ڈفرینٹ اسپیکٹس ہوتے ہیں، ایک ہی آپ کی انڈسٹری یا اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں، یہ دوسری انڈسٹری میں انویسٹ کر دیتے ہیں، 2 جگہ سے لاس ہوتا ہے، 3 جگہ سے پروفٹ آتا ہے، 3 جگہ سے لاس ہوتا ہے۔ تو میں نے خیر انہیں سمجھایا، کچھ بات انہیں سمجھ میں آ گئی۔ بات کہاں سے چلی تھی کہ تعلموا لغتی قوم، قوم کی زبان سیکھو اور قوم کے اندر جاؤ۔ یہ اللہ والوں کا مزاج بڑا زبردست ہوتا تھا، ان کا حوصلہ بڑا ہوتا تھا۔ کاشتکار نے جب فریاد کی معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تجھے بادشاہ کے نام خط بھی لکھ کے دے سکتا ہوں، لیکن میں خود تیرے ساتھ چلوں گا، اور آپ خود گئے۔ سلطان التمش نے پوچھا کہ آپ نے مجھے مکتوب لکھ دیا ہوتا تو میں اس کی زمین پر اجمیر میں قبضہ ہوا وہ گورنر سے چھڑوا دیتا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے رنج و الم میں شریک ہونا بھی عبادت ہے، اس کے رنج و غم میں شریک ہونا بھی عبادت ہے، اس لیے میں اجمیر سے چل کے تیرے پاس آیا ہوں۔ مجھے یہ تو بتاؤ سلطان، اگر میں تجھے مکتوب لکھ دیتا تو ایک ایک قدم پر جو رب نے مجھے نیکیاں دی ہیں یہ اجر کہاں جاتا؟ میں نے قدم اللہ کے بندے اور اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے اٹھایا ہے، تو یقیناً مجھے میرا یہ اجر ضائع ہو جاتا۔ علامہ اقبال نے بانگ درا میں کہا تھا، دل بیتاب جا پہنچا دیار پیر سنجر میں، اشارہ معین الدین کی طرف ہے، چشتی اجمیری علیہ رحمہ، خواجہ اجمیری کی طرف فرماتے ہیں، دل بیتاب جا پہنچا دیار پیر سنجر میں، میسر ہے جہاں میں دامانے درمانے درد ناشک بائی، یہ وہ آستانے ہیں جہاں سے دلوں کے درد کا درما میسر آتا ہے۔ کیا مل کے میں اور آپ کسی آستانے پر نہ چلیں؟ درد کے درما کے لیے نہیں چلتے، صرف ملاقات کرنے چلتے ہیں۔ میرے یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ مرید ہے کسی بہت بڑے آستانے کا، تو میں نے اسے کہا تم مرید ہو اور جاتے کیوں نہیں ہو؟ ابھی کہیں نظر آ جائے کہ مجھے ادھر بیٹھا ہوا ہے، دورہ حدیث میں چلا گیا 8ویں سال میں، تو میں نے پوچھا جاتے کیوں نہیں ہو؟ مجھے پتہ کیا کہتا ہے، کہتا نہیں وہ میری بیعت انہی سے میں جاتا نہیں ہوں۔ میں کیوں نہیں جاتے؟ کہتا ہے وہ استاد جی وہ بڑے لوگوں سے ملتے ہیں نا، جو بڑے بڑے لوگ نہیں ہوتے گاڑیوں والے، ہمیں تو ملتے بھی نہیں ہیں، ہمیں تو وہ ملتے بھی نہیں ہیں۔ میں پھر
کہتے بس پھر کہیں پروگرام میں یا عرس پر جاتے ہیں تو دور جب بیٹھے ہوتے ہیں زیارت ہو جاتی ہے اور ملتے نہیں ہیں، پیغام ہم کیسے پیغام بھیج سکتے ہیں؟ پیغام تو بڑوں کے جاتے ہیں نا، پیغام تو گاڑیوں والوں کے جاتے ہیں، لینڈ کروزر والوں کے جاتے ہیں، جنہیں نوٹ سے آپ کو 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ آپ کو تھما کے آنا، پیغام تو ان کے جاتے ہیں۔ ہاں تو پھر میسر ہے جہاں سے درمان درد ناشک بائی، اور یہ دکھوں کا درمان کہاں سے میسر آتا ہے؟ پھر بھی مجھے دعویٰ ہے کہ میں اللہ والا ہوں، پھر بھی مجھے دعویٰ ہے کہ میں اللہ والا ہوں، مجھے بھی دعویٰ ہے میں بھی اللہ والا ہوں، مجھے بھی مانے کہ میں بھی اللہ والا ہوں۔ جو کسی کی سننے کو تیار نہیں وہ بھی اللہ والا ہے۔ رسالت ماول اسلام مکہ سے گلیوں سے گزر رہے تھے، غالباً مدینہ سے، ایک عورت نے آپ کا بازو تھاما، ایسے ہاتھ یہاں سے پکڑ لیے، چل پڑی، صحابہ پیچھے ہیں اور وہ لے کے اس گلی میں گھس جاتی، کبھی اس گلی میں چلی جاتی، کبھی باہر کسی کے تھڑا پر بٹھا دیتی اور گھومتی پھر رہی ہے۔ صحابہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، خاموش ہیں۔ تو بعد میں جب وہ عورت بیٹھی، منہ کان کے ساتھ لگا کے، بوڑھی عورت تھی، بات کرتی گئی، جب فارغ ہوئی تو آپ اٹھے۔ صحابہ نے کہا اسلم یہ تو مدینہ کی دیوانی ہے، یہ تو ایسے پھرتے رہتی ہے، اس کی تو کوئی سنتا نہیں ہے۔ فرمایا محمد ہے ہی وہی جس کی کوئی نہ سنے اس کی وہ سنتا ہے، جس کی کوئی نہ سنے اس کی وہ سنتا ہے۔ فرمایا مجھے رب نے بھیجا ہی اس لیے کہ جن کی کوئی نہ سنے آپ نے حبیب ان کی سننی ہے۔ عبداللہ ابن مکتوم کی بات سن کے بعد ٹوکی انہوں نے، پیشانی پہ شکن آئی، اللہ نے سورت نازل فرما دی کہ یہ جانثار لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، کیا ہمیں چاہتوں کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون چاہنے والا اور کون نہیں چاہنے والا؟ انہی کی سننی چاہیے جن کی کوئی نہیں سنتا، جن کی سب سنتے ان کی سن کے آپ نے کون سا کمال کر دیا؟ آپ نے کوئی کمال نہیں کیا۔ نماز سے بڑی محبت تھی آپ کو۔ شیخ صدر الدین کے آستانے پر آپ پہنچے اور آپ غسل کر کے کپڑے بدل کے کھڑے ہو گئے، پوچھا یہ تیار کیوں ہوئے؟ خواجہ اجمیر سے پوچھا، کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا ابھی تو وقت تو داخل نہیں ہوا۔ فرمایا داخل ہو گیا تو وضو کی مہلت نہ ملی تو کیا کروں گا؟ وضو کی مہلت نہ ملی تو کیا کروں گا؟ باوضو ہوں، وقت آئے گا تو نماز ادا کر لوں گا۔ قبرستان کی حرمت کے حوالے سے مریدین نے قبرستان فاتحہ پڑھنے گئے تو قبروں کے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا شروع کیا تو آپ نے بڑے غضب ناک نگاہوں سے دیکھا۔ امام یحییٰ ابو الخیر فرماتے ہیں کہ آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا اور روکا کہ قبرستان کے اندر جو ہے آپ نے کھانا پینا نہیں ہے، روک دیا مریدین کو۔ یحییٰ ابو الخیر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شیخ کی بات ایسے نہیں ہے، یہ لوگ قرآن و سنت کے خلاف جانے والے ہے ہی نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے آگے حدیث تلاش کی تو مجھے رسول کریم علیہ السلام کی حدیث میسر آگے مل گئی، من اقلا فی المقابر طعاما او شرابا، جس بندے نے قبرستان کے اندر جا کے بیٹھ کے کھایا یا پیا، فہو ملعون و منافق، وہ لعنتی بھی ہے اور منافق بھی ہے، وہ لعنتی بھی ہے اور منافق بھی ہے۔ قبرستان جا کے نہ کھایا کرے، قبرستان جا کے کھایا پیا نہ کرے، وہ جگہ کھانے پینے کی نہیں ہے، وہ جائے عبرت ہے، وہ جائے عبرت ہے، وہاں جا کے ہم نے عبرت پکڑنی ہے اور ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ بس وہ آخری بات کہتا ہوں کہ شیخ سے کسی نے سوال کیا تھا اور پوچھا تھا کہ میرے لیے دعا کر دیں، مرید نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مرتے ہوئے کلمہ نصیب فرما دے۔ کیا نصیب فرما دے؟ کلمہ نصیب فرما۔ آپ بھی تو چاہتے ہیں، آپ بھی تو چاہتے ہیں۔ خواجہ اجمیر نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، بڑا آسان سا طریقہ ہے، اور طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کے کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد ہاتھ اٹھاؤ کہ مالک کریم یہ کلمہ میں تیرے پاس امانت رکھواتا ہوں، یہ کلمہ میں تیرے پاس، جب تو نے میری روح قبض کرنی ہے یا اسرائیل علیہ السلام کو بھیجنا تو میری امانت واپس لوٹا دینا، میری امانت واپس لوٹا دینا۔ آپ نے فرمایا اللہ سے بڑھ کر اس کائنات کا امین کوئی نہیں ہے، رب اور اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی امین نہیں ہے۔ جب تجھے موت دے گا تیری امانت بھی لوٹا دے گا، جب تجھے موت دے گا تیری امانت بھی لوٹا دے گا۔ فکر نہ کرو، اللہ والوں کی باتیں ہیں، یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، اللہ والے اسی طرح تربیت کیا کرتے تھے۔ اور میں دیکھتا ہوں ایک ایکسٹریکٹ میں نے دیکھا جی، یہ ہے اچھا، الفضل ما شہدت بالآداء، فضیلت وہی ہوتی ہے
جس کی گواہی اغیار یا دشمن دے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نہ. یہ میرے شاگرد یہ بیٹھا ہے بچہ، یہ 2-4 ادھر بیٹھے ہیں، یہ میری تعریف و توصیف کریں گے تو مجبور ہیں، انہوں نے مرنا ہے میری تعریف نہ کر کے. نہ تو آپ تو میرے مقتدی ہیں، آپ تو مجھے اپریشیٹ کریں گے نا. وہ تو آپ ڈیوٹی باؤنڈ ہے، آپ کو پتہ کہ مولانا کو ہم نے اپریشیٹ کرنا ہے. اپریسیشن جو ہے دیٹ از یور ڈیوٹی. آپ اس کو فرض سمجھتے ہیں جی مولوی صاحب کی تعریف اسی کرنی ہے. دشمن الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا اظہار دشمن بھی کرے، جس کا اعتراف دشمن بھی کرے. یہ ہے جی تھامس آرنلڈ ہیں جی، علامہ اقبال کے، محمد اقبال کے یہ استاذ تھے. دا پریچنگ آف اسلام میں وہ بات کہتے ہیں، یہ دیکھتا ہوں میں ایک ایکسٹریکٹ چھوٹا سا، لمبا ہے بہت. کہتے ہیں دا المائٹی ہیز انٹرسٹڈ دا کنٹری آف انڈیا ٹو دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملک جو تھا سب کانٹیننٹ یہ ان کے حوالے کر دیا. گو دیدر اینڈ سیٹل ان اجمیر، اور انہیں حکم دیا جاؤ اجمیر میں جا کے سیٹ ہو جاؤ. بائی گاڈ ہیلپ دا فیتھ آف اسلام شیل تھرو دا پائٹی اینڈ دیٹ آف دا فالوورز بی اسپریڈ ان دیٹ لینڈ. ہی اوبیڈ کال اینڈ میڈ ہز وے ٹو اجمیر. پھیلاتے چلے گئے. اگلی بات وہ میں دیکھتا ہوں انہوں نے ایک اور بڑی زبردست بات کی. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ان کے آنے کی بنیادی وجہ یہ تھی، یہ کہتے ہیں جی پرشیا سے آئے اینڈ از سیڈ ٹو ہیو ریسیوڈ ہز کال ٹو پریچ اسلام ٹو دا ان بلیورز ان انڈیا، کہ ہندوستان جائیں اور جو ان بلیورز، جو نان بلیورز ہیں، اسلام کی تبلیغ کیجئے. وائل آن پلگریمیج، اور جب حج پر گئے یا زیارت کے لیے پھر دین مدینہ، تو کہتے ہیں ہیئر دا پروفٹ پیس بی اپان ہم اپیئر ٹو ہم ان دا ڈریم. رسول کریم علیہ السلام آپ کے خواب میں تشریف لائے اینڈ دس ایڈریسڈ ہم، اور آپ کو حکم فرمایا کہ اٹھیے، اس وقت ہندوستان میں آپ کی ضرورت ہے. اور آپ رسول، تفصیل بڑی لمبی آتی ہے، رسول کریم علیہ السلام کے حکم پر جو ہے آپ تشریف لائے اور آپ نے آ کے سب کانٹیننٹ کے اندر آپ نے تبلیغ کی. اور سب سے پہلا قیام کہاں تھا؟ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں کی طرف. اچھا میں ایک بات، جب میں تو صبح شام وہیں ہوتا ہوں، صبح پہ کل بھی میں سارا دن وہیں تھا، آج بھی صبح میں وہیں تھا. میں ایک بات بڑی سوچتا ہوں، آپ سے شیئر کر رہا ہوں، شاید آپ کے پاس کوئی اس کا جواب ہو، آپ مجھے کوئی جواب دے سکیں. 40 دن قیام کیا آپ نے، چلا گاہ بنی ہے 7، اگر آپ لوگوں کی اتفاق ہو جانے کا. مجھے نہیں پتا آپ کا سیکٹ کیا ہے اور آپ کی تھاٹ کیا ہے اور آپ کی تھنکنگ اس بارے میں کیا ہے، اسکول آف تھاٹ آپ کا کیا ہے، مجھے کوئی اس سے نہیں ہے. مسجد موجود تھی، مسجد موجود تھی نا، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مسجد موجود تھی نا. کبھی آپ نے چلا گاہ دیکھی ہے غور سے کس جگہ پر ہے؟ دربار شریف صاحب مزار کے قدموں کی طرف ہے. کس کی طرف ہے؟ قدموں ہے نا. ایسا ہی ہے نا. مسجد بھی موجود تھی لیکن 40 دن قیام کیا تو کہاں کیا؟ اللہ کے ولی کے قدموں میں قیام کیا. مسجد آگے تھی، مسجد کہاں تھی؟ آگے تھی. قیام اس طرف تھا. پیغام ہمیں یہ دیا کہ اللہ والوں سے فیض لینا ہو، ان کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ فیض دیتا ہے اور اللہ کے ولی بھی فیض دیتے ہیں. اس سے اگلی بات میں کوئی نہیں کرتا جی. کچھ عشق و محبت کے حوالے سے بات کرنی تھی، کیسے بات کروں گا؟ بات شروع کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں بات کہاں تک جاتی ہے اور کہاں تک نہیں جاتی. چھوڑ دوں گا بات، جہاں ہوگی تھوڑی بات چھوڑ دوں گا. پہلے تو آپ کو تھوڑا سا عقیدہ سمجھا لوں. اللہ کے رسول کی اطاعت واجب ہے، فرض ہے فرض ہے بھائی. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ تم میری رحمت کے طلبگار ہو. آپ اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں نا طلبگار. اللہ نے مشروط کر دی اپنی رحمت. اللہ نے اپنی رحمت کو کیا کر دیا ہے؟ مشروط کر دیا. میں آیت پڑھوں آل عمران کی 132 نمبر آیت. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. اگر تم اپنے رب کے رحمت کے طلبگار ہو تو پھر کیا کرو؟ کس کی اطاعت کرنی ہے؟ پھر دامن مصطفیٰ تھامنا ہے. پھر کیا تھامنا ہے؟ رحمت کے طلبگار ہیں، پھر کیا تھامنا ہے؟ دامت مصطفیٰ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. آپ ایمان والے ہیں نا؟ ہاں. اطیعوا اللہ، کس کی اطاعت کرنی ہے؟ اچھا اللہ کی اطاعت آپ کیسے کریں گے؟ اللہ کی اطاعت کیسے ہوتی ہے؟
اتباع اور اطاعت کا معنی قدم پر قدم رکھ کے چلنا. کیسے کریں گے اطاعت اللہ کی؟ اصل میں اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی، اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی. اتباع اور اطاعت کا معنی قدم پر قدم رکھ کے چلنا ہے. اللہ کی اطاعت بھی نبی کی اطاعت، اور نبی کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت. ولا تبطلوا اعمالکم، اور ایمان والو اپنے اعمال برباد نہ کرو، اپنے اعمال برباد نہ کرو. جو میرا نبی تمہیں دے دے لے لے، جس چیز سے تمہیں روکے رک جاؤ. مطاع ثم امین. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا نبی تمام جہانوں کے لیے واجب الاطاعت ہے، تمام جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے. فرماتے ہیں امانت دار بھی ہے اور وحی الوہی کے رازوں کا حامل بھی ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جی آپ کو تھوڑا عقیدے کی بات کر لوں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ مخلوق جو میری ہے نا، بندے، ان کو میری اطاعت میں دشواری ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے عجز کو دیکھا. فَأَقَامَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ مَخْلُوقٌ مِّن جِنسٍ فِي الصُّورَةِ وَأَلْبَسَ مِنَّاتِ وَالرَّحْمَةِ وَالرَّافَةِ. اللہ تعالیٰ نے اسی مخلوق میں سے انہی کے اندر سے ایک شخصیت کا انتخاب کیا اور پھر اس کو اپنے اوصاف سے متصف فرمایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے آپ ہی میں سے، انسانوں میں سے، جنوں میں سے نہیں، ملائکہ میں سے نہیں، دوسری مخلوق سے نہیں، اللہ نے اسی جنس کے اندر سے ایک ذات کا انتخاب فرمایا اور پھر اللہ نے اس کو البسہ فی من نعت والرافت والرحمت، اللہ نے اپنی صفات، اپنے اوصاف کا لباس پہنایا، اپنے اوصاف کا لباس پہنایا اس ذات کو. اور پہنانے کے بعد وَجَعَلَ تَحْتَهُ تَحْتَهُ، اللہ نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، اپنی اطاعت کو آپ کی اطاعت قرار دے دیا، اور آپ کی موافقت کو اپنی موافقت قرار دے دیا. اور قرآن کریم میں حکم فرما دیا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے کس کی اطاعت کی؟ کس نے کہا ہے؟ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اگر آپ اپنے نبی کی بات مانتے ہیں، سنتے ہیں، تو اصل میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے رب کی اطاعت کر رہے ہیں. کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ رب کی اطاعت کر رہے ہیں. کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم. رشتوں کی کیسی چھان پٹکی اللہ تعالیٰ نے. اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارا خاندان، اموال اقترفتموها اور وہ تمہارا جو مال ہے، تمہاری تجارت، تخشون کسادها تمہارا بزنس، تمہارا کاروبار، ومساکن تردونها اور تمہارے مزین اور آراستہ گھر. آپ کے گھر مزین ہیں؟ ہے نا؟ مزین تو ہے نا، فیسلٹیز ہیں نا؟ نہیں ہے فیسلٹیز ساری اس کے اندر، گیزر نہیں لگے ہوئے، ریفریجریٹرز گھر کے اندر نہیں ہیں، ہے نا؟ سارا کچھ تو ہے نا. اللہ فرماتا ہے مساکن تردونہا، وہ گھر جو تم نے مشقت اور محنت سے بنائے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تمہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، بیویاں، اولاد، ماں باپ، بہن بھائی، بزنس، کاروبار، تجارت، گھر، سب کچھ اگر تمہیں میرے نبی سے زیادہ عزیز ہیں نا، زیادہ پیارے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے پھر انتظار کر لو، پھر میرا انتظار کرو. فرشتہ اجل آئے گا، میرے سامنے آؤ گے، تو پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ ہاں بتائیے محبت کسے کہتے ہیں. محبت کے جو پیمانے میں نے دیکھے سمجھ نہیں آتی. محبت کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ سے بات کرنی تھی لیکن کر نہیں سکا. شیشہ دہر میں ماند میں ناب ہے عشق، روح خورشید ہے خون رگ مہتاب ہے عشق. اقبال نے کہا تھا روح خورشید ہے خون رگ مہتاب ہے عشق، دل ہر ذرہ پوشیدہ کسک ہے اس کی، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں ہے جھلک اس کی. اقبال نے کہا تھا عشق جو ہے انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اور قافلہ عشق کے سالار اول کون ہے؟ قافلہ عشق کے سالار اول کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے سالار اول ہے، قافلہ عشق کے پہلے سالار ہیں. محبت کیسی صادق ہوتی ہے؟ مجھے جان بہت عزیز ہے، مجھے جان آپ کو بھی عزیز ہے نا. پتہ اس وقت لگتا ہے جب مشکل آتی ہے، پھر بندہ اپنی جان دیتا ہے یا دوسرے کی جان آگے کرتا ہے. دیکھو اس وقت جاتا ہے قافلہ عشق کے سالار اول
جب غار ثور میں داخل ہونے لگے تو رسول کریم علیہ السلام کا ہاتھ تھام لیا، فرمایا آپ رک جائیے، آپ رک جائیے، والذی باسک بالحق لا تدخلوا حتی ادخلہ، خدا کی قسم جس رب نے آپ کو حق کے ساتھ نازل فرمایا اس غار میں آپ داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ میں نہ داخل ہو جاؤں، جب تک کہ میں داخل نہ ہو جاؤں۔ فَإِن كَانَ فِي شَيْءٍ نَزَلَ بِهِ قَبْلَكَ، اگر اس کے اندر کوئی موذی جانور یا چیز ہوگی، کوئی انسیکٹ ہوگا اس سے پہلے کہ وہ آپ کی طرف بڑھے، صدیق ہوگا۔ اور فرماتے ہیں وَجَالَتْ دَمُهُ، اور پھر وہ لمبا واقعہ آتا ہے جب آپ نے اپنی ایڑی رکھی اور آپ کو سانپ ڈس رہا تھا، حدیث پاک میں آتا آپ کو سانپ ڈس رہا تھا، وَجَالَتْ دَمُهُ تَنْحَدِرُ وَهُوَ لَا يَرْفَعُ قَدَمَهُ حُبًّا لِرَسُولِ اللَّهِ، سانپ ڈستا جا رہا تھا، سانپ ڈستا جا رہا تھا، کہتے لا یرفع قدمہ، اپنے قدم کو سوراخ سے نہیں ہٹایا، کیوں نہیں ہٹایا؟ حبًا لرسول، تھا نا پتہ، تھا نا، حبًا لرسول اللہ علیہ السلام، یہ نبی کریم علیہ السلام کا عشق اور محبت تھی۔ کفار نے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ بیت اللہ میں آ کے آپ قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہماری عورتیں اور ہمارے بچے افیکٹ ہو رہے ہیں، متاثر ہوتے ہیں۔ وہ منظر حدیث پاک میں تھا، منظر بڑا عجیب تھا، جب آپ مسجد میں کھڑے ہوتے، حرم میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کے جب آپ نماز شروع کرتے نوافل اور ساتھ آپ قرآن پڑھتے تو اتنی رقت طاری ہوتی، اتنا روتے، اور آواز میں وہ درد اور سوز تھا کہ مکہ کے قریش مکہ کے بچے اور عورتیں آپ کے گرد حالہ بنا کے بیٹھ جاتے، آپ نماز پڑھتے روتے، وہ سنتے روتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے آپ کو شہر بدر کر دیا۔ ابن دغنہ آپ کو واپس لے کے آیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَذْكُرُ الْقُرْآنَ، یہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، وَيَنْتَقَذِفُوا عَلَيْهِ النِّسَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاءَهُمْ، ہماری مشرکین کی عورتیں اور بچوں کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ وہ جب سنتے ہیں تو افیکٹ ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں۔ ہم یعجبون فیہ وینظرون الیہ وکان ابو بکر رجلا بکا لا یملک عیناہ، اور ابو بکر وہ شخص تھے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ جاتے اور صبر کے پیمانے بھی چھلک جاتے، اور پھر زار و قطار روتے، روتے چلے جاتے یہاں تک کہ اہل مکہ کی عورتیں حالہ بنا کے بیٹھ جاتی اور وہ بھی زار و قطار روتی۔ خطرہ تھا نہ کہ ایمان لے آئیں، آپ کو وہاں سے انہوں نے ایک طرف کر دیا۔ یہ جذباتی رد عمل محبت کا ایک فطری سا امر ہے۔ میں یہ باتیں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں نا، مجھے کسی کی باطن یا نیت کا پتہ نہیں ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جب ہر بندہ بڑی آسانی کے ساتھ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ عمل تو اس کے برعکس ہے، عمل تو اس کے برعکس ہے۔ امام بخاری کی روایت لے رہا ہوں، رسالت امام علیہ السلام جب وصال ہوا تو بلال حبشی حلب کی طرف روانہ ہوئے۔ روکنے والے کون تھے؟ خلیفۃ الرسول۔ فرمایا بلال رک جائیے، نہ جائیے۔ کہا انی لا ارید المدینۃ بدون رسول اللہ علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین خلیفۃ الرسول، اب یہ آنکھیں اس مدینہ کو نہیں دیکھ سکتی، اس میں میرے نبی کی ذات چلتی پھرتی نظر نہیں آتی، یہ نہیں دیکھ سکتی۔ ولا اتحمل المقام خالیا عنہ، اور میری آنکھیں اور میرا وجود ان مقامات کو دیکھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا جہاں میں نے شب و روز رسالت امام علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا اذن یا بلال، بلال آگے بڑھیے، میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ اذان دیجیے۔ فقال اللہ اذن لأحد بعد رسول اللہ علیہ السلام۔ اے امیر المومنین، آپ یہ سمجھتے رہے کہ میں رب کی اذان دے رہا تھا؟ نہیں، کہتے نہیں، لا اذن لأحد، فرمایا کسی کے لیے ابھی اذان بلال نہیں کہیں گے بعد رسول اللہ علیہ السلام، میرے نبی، وہ اذان میری نبی کے لیے تھی۔ وہ اذان تم کیا سمجھتے رہے ہو؟ آپ کیا سمجھتے تھے؟ فرمایا اذان نہیں دوں گا۔ یا ابا بکرن، آپ نے اصرار فرمایا، فرماتے یا ابا بکرن ان کنت انما اشتریتنی لنفسک فامسکی، آپ نے مجھے آزاد کروایا نا، میں غلام تھا، آزاد کروایا نا مجھے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے مجھے خریدا ہے، مجھے خرید کے آزاد کیا ہے اپنی ذات کے لیے، فامسکنی، تو مجھے روک لیجئے۔ وان کنت انما اشتریتنی للہ فدعنی، اگر خدا کے لیے آزاد کیا تھا تو راستے سے ہٹ جائیے، بلال کبھی بھی اذان نہیں کہیں گے۔
کبھی بھی اذان نہیں کی. وہ اذان تو میری اللہ کے رسول کے لیے تھی, وہ میں آپ لوگوں کی اذان نہیں دیا کرتا تھا. روکنے کے باوجود نہیں رکے اور اذان نہیں دی. لیکن کیسے ممکن تھا؟ حدیث پاک میں آتا ہے, امام بخاری لکھتے ہیں جب حلف چلے گئے نا تو رات خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا ما حاضل جفا تو یا بلال, بلال یہ کیسی بے وفائی ہے, اے بلال یہ کیسی بے وفائی, میرا شہر ہی چھوڑ دیا, میرا شہر ہی چھوڑ دیا. فرمایا بلال اما انا لک ان تزورنی, بلال میری زیارت کے لیے نہیں آؤ گے؟ آپ اس وقت حلف کے مقام پر تھے اور اسی وقت آپ اٹھے, آدھی رات کو جب خواب سے بیدار ہوئے, سواری ساتھ لی اور رات کو پکارتے یا رسول اللہ یا رسول پکارتے واپس آئے. اور پھر کیا ہوا, جب مدینہ پہنچے تو کہا گیا اذان کہیے. کہا نہ اذان تو نہیں کہنی, میں نے اذان تو نہیں کہنی, میں تو اپنے نبی کے روضے سے لپٹ کر رونے آیا ہوں, اذان تھوڑی کہنے آیا ہوں میں. اذان کہنے سے انکار کر دیا. اب مدینہ میں پتہ چل گیا کہ بلال حبشی تشریف لے آئے ہیں, تو وہاں کون سی ایسی ذات تھی جسے کہا جاتا کہ اذان کہیں؟ لوگوں نے کس کا انتخاب کیا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ محبتوں کے دعوے تو سارے کرتے ہیں, دعویٰ تو محبت کا سب نے کیا, لیکن عملی طور پر کن کے اعضاء سے محبت کے سوتے پھوٹے؟ کس نے ہاتھ تھاما تھا؟ حسنین کریمین نے, اور کہا تھا یا ام اذن, اے چچا اذان کہہ دیجئے. امام بخاری لکھتے ہیں کہ بلال حبشی نے اذان کہی اور یا بلال نشتہی نسمع اذانک الذی کنت تؤذن بہ رسول اللہ اسلام. سارے عمر فاروق نے کہا, عثمان غنی نے کہا, صدیق اکبر نے کہا ایک بھائی یا بلال نشتہی, ہمارے کان ترس گئے, نسمع اذانک الذی کنت تؤذن بہ رسول اللہ اسلام, اس اذان کے لیے کان ترس گئے جو آپ اللہ کے رسول کے لیے کہا کرتے تھے. کہہ دیجئے گا نہیں کہنی اذان میں نے, کسی کی ایک نہیں سنی تو سنی کس کی ہے پھر؟ حسنین کریمین کی. کس کی سنی ہے؟ حسنین کریمین کی. پھر اذان آپ نے کہی اور امام بخاری لکھتے ہیں رویا یوم اکثر باقیا ولا باقیتا بالمدینہ بعد رسول اللہ من ذالک الیوم. وہ مدینہ کی تاریخ کا پہلا اور آخری دن تھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ عورتیں بچے سب گھروں سے باہر نکلے اور سارے زاروں قطار رو رہے تھے اور ایک ہی بات کہتے تھے کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں, اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں. اور اس کے بعد مدینہ کی تاریخ میں وہ دن نہیں آیا, کوئی گھر خالی نہیں رہا, جوان عورتیں بوڑھے بچے سارے مسجد نبوی کے ارد گرد تھے. اقبال نے کہا تھا آذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی. اقبال نے کہا تھا آذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. کوئی شک نہیں ہماری نمازیں اللہ کے رسول کی اتباع میں, ہماری محبتیں, ہماری جانیں ساری امانت ہے اللہ اور اس کے رسول کی. اللہ کے بندو نماز نہ چھوڑا کرو. مجھے بہت کچھ کہنا تھا اور کہنا چاہتا تھا, وقت میرے پاس نہیں ہے, پر اتنی سی بات کرتا ہوں کہ اپنا رخ حقیقی معنوں میں اپنے نبی کی طرف موڑ لیجئے اور دامن مصطفیٰ تھام لیجئے اور وہی راستہ اختیار کیجئے جو میرے نبی کا راستہ ہے, صحابہ کا ہے, اہل بیت اطہار کا ہے. سنتے فرما لیجیے.